کراچی میں حالیہ بارشوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو 10 سے زائد اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ کیا مناظر دیکھے آپ نے؟ آپ کی جو ایکسپینشن ہوئی ہے آبادی کی، ان کا سیوریج کا نظام متبادل بننے کے بجائے اسٹرانگ واٹر ڈرین میں ڈال دیا گیا تھا۔ آسان اردو میں کہیں تو برساتی نالوں پر قبضہ ہو چکا ہے۔ قبضہ بھی ہے، سیوریج کے پانی کا بھی قبضہ ہے۔ ایکسس پانی کہاں جائے گا؟ وہ سڑکوں پر ہی آئے گا اور وہ تباہی مچائے گا۔ اتنی بڑی آبادی والے شہر کو، جس کی آبادی 45 ممالک سے زیادہ ہے، نیشنل کیریکٹر کیا ہے آپ کا؟ کہ ہم سب مل کے کھڑے ہو جائیں ایک دوسرے کی مدد کرنے۔ کہیں پر سڑک پر اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو 10 لوگ سیلفی اور موویز تو بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن کاش کہ ان میں سے ایک شخص اس بہتے ہوئے خون کو روک کر اس شخص کی جان بچانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ آپ بنیادی طبی امداد کی ٹریننگ اگر حاصل کریں گے تو آپ اپنے گھر پہ ہونے والے حادثے سے لے کر اپنے ورک پلیس یا سڑک پر بھی ہونے والے حادثے کو ٹیکل کر سکتے ہیں۔ حالت تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ گھر میں بھی اگر کوئی سانحہ ہو جائے، کوئی گھر کا فرد بے ہوش ہو جائے تو اس کی بھی سانس بحال نہیں کی جا سکتی۔ آج کے جدید دور میں نوجوان سڑک پر دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنا پسینہ بہانے سے گریزاں ہیں۔ اس کے جو پیرنٹس ہیں بدقسمتی سے وہ بھی تو اس گیجٹس میں لگے ہوئے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں جو اس وقت خیبر پختونخوا سے گلگت سے خیبر پختونخوا میں داخل ہو چکی، الٹیمیٹلی اس پانی نے سمندر کی جانب آنا ہے۔ کیا ہم نے اسی طرح سے تباہ کاریوں کا انتظار کرنا ہے، سیلاب کے پانی کا انتظار کرنا ہے کہ جب وہ سر سے گزر جائے اور پھر اس کے بعد جو بچا کچا رہ جائے تو پھر ریہیبلیٹیٹ کیا جائے؟ قومیں 200 سال لگاتی ہیں بننے میں، ایوالو ہو رہے ہیں، ہم جلدی سیکھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ السلام علیکم، اینگل 360 کے ساتھ میں ہوں محمد علی سومرو۔ کراچی میں حالیہ بارشوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش 146 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ امدادی اداروں کی جانب سے جو نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے اس میں جانی نقصان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو 10 سے زائد اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ جانی اور مالی نقصان میں جو سب سے زیادہ مالی نقصان ہوا وہ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا، گاڑیوں کو نقصان پہنچا، گھروں کو اور عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ لیکن اگر حکومتی اعداد و شمار کے مطابق بات کی جائے، جس کا تخمینہ ابھی تک نہیں لگایا جا سکا، لیکن سڑکیں بہہ گئی ہیں اور جو سڑکوں کو نقصان پہنچا، جو حکومتی املاک کو نقصان پہنچا، اس کا تخمینہ ڈیفینیٹلی اربوں روپے میں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ میں اسی پوڈ کاسٹ میں ایک اور انتہائی اہم معاملہ ہے سیلاب کی تباہ کاریاں، یعنی گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا سیلابی ریلا جو خیبر پختونخوا میں داخل ہو چکا، مختلف شہروں میں وہاں پر جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس پانی نے ڈیفینیٹلی سمندر کی جانب آنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سندھ میں جہاں جہاں سے گزرے گا، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ وہاں پر کوئی نقصان ہو، لیکن ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ریڈ کریسنٹ سندھ یعنی ہلال احمر سندھ کے چیئرمین ریحان ہاشمی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام سورو صاحب۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ کراچی میں جو حالیہ بارشیں ہوئیں اس کے بارے میں بتائیں کہ کتنا کوئی نقصان ہو چکا اور آپ کی ٹیمز جو فیلڈ میں موجود تھیں تو کیا مناظر دیکھے آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمرو صاحب، موقع دینے کا بہت شکریہ۔ 2 دن کی بارش تھی، اگست مونسون کا اسپیل ہوتا ہے، یوزولی کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ پڑ رہا ہے، کلاؤڈ برسٹ جیسا فنومینا سامنے آ رہا ہے، دنیا بھر کے مختلف جگہوں پر اربن ایریاز میں خاص طور پر اربن فلڈنگ جیسی صورتحال رونما ہوتی ہے۔ 2020 میں 230 ملی لیٹر بارش ہوئی ریکارڈڈ، جس نے تقریباً 30 سال کا ریکارڈ توڑا تھا، اور اس بار 19 تاریخ کو اور 20 تاریخ کو 250 ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ملی لیٹر کی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اربن فلڈنگ ہونا کراچی جیسے شہر میں اکنامک ہب ہے آپ کا، متاثر ہونا بنتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اسٹرانگ واٹر ڈرین وہ سیوریج ڈرین میں کنورٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ کی جو ایکسپینشن ہوئی ہے آبادی کی، ورٹیکل ہو چاہے ہارزنٹل ہو، ان کا سیوریج کا نظام متبادل بننے کے بجائے اس سیوریج کے نظام کو اسٹرانگ واٹر ڈرین میں ڈال دیا گیا۔ تو ایک آسان اردو میں کہیں تو برساتی نالوں پر قبضہ ہو چکا ہے۔ قبضہ بھی ہے، سیوریج کے پانی کا بھی قبضہ ہے۔ اگر اس برساتی نالے کی اپنی کیپیسٹی 200 ملی لیٹر پانی کنزیوم کرنے کی تھی تو وہاں پر 100 ملی لیٹر تو آپ نے سیوریج کا پانی ڈال دیا، بچا آپ کے پاس 100 ملی لیٹر، تو آپ کا ایکسس پانی کہاں جائے گا؟ وہ سڑکوں پر ہی آئے گا اور وہ تباہی مچائے گا۔ اب یہ سچویشن تو وہ ہے کہ جو کہ کاز بن رہا ہے اور اس کے لیے تیار ہونا ہے، پریپیئرڈنس کی بات کر رہے ہیں اب ہم۔ شہر مختلف لیئرز میں بٹا ہوا ہے، کہیں پر ٹی ایم سیز ہیں، کہیں پر کے ایم سی ہے، کہیں پر کے ڈی اے ہے، کہیں پر کنٹونمنٹ ہے، اینڈ ملٹیپل لیئرز ہیں اس کی۔ اب اس گیون سچویشن میں جو صورتحال رونما ہوئی اس میں اسٹرانگ واٹر ڈرین کی عدم دستیابی، پانی کنزیوم نہ کرنا، نالوں پہ قبضے کے معاملات ہوں، یا آپ رین واٹر ہارویسٹنگ جیسے فنومینا سے واقفیت نہ رکھنے والی بات کریں،
تو ہمارے جو والنٹیئرز مختلف ڈسٹرکٹس میں موجود تھے، سڑکوں پہ موجود تھے، جو ہمارے پاس اویلیبل کیپیسٹی تھی، ہم نے لوگوں کے گاڑیوں کو دھکا لگانے سے لے کر لوگوں کو ایویکویٹ کروانے تک کے معاملات، اور کہیں پر زخمی بھی ہوئے ہیں کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ٹرنچز کی وجہ سے موٹر سائیکلسٹ زخمی ہوئے ہیں، تو وہ بھی ایک نقصان تھا۔ تو اب ہم نے تو اپنے طور پر کوشش کی کہ جناب لوگوں کو، اتنی بڑی آبادی والے شہر کو، جس کی آبادی 45 ممالک سے زیادہ ہے، ہیومنلی اٹ سیمس ٹو بی ناٹ پاسبل جب تک کہ آپ کا ہر شہری اس قابل نہیں ہو۔ اونرشپ ڈیولپ کریں۔ دیکھیں ڈیزاسٹر لائک سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، نیشنل کیریکٹر کیا ہے آپ کا، کہ ہم سب مل کے کھڑے ہو جائیں ایک دوسرے کی مدد کرنے۔ نیشنل کیریکٹر تو یہیں سے بنتا ہے نا، جس طرح پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی جب بھارت نے ہم پر ایگریشن دکھایا، اور سب نے مل کر یکجا ہو کر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، مورل ویلیوز ہم نے اپنی بلند کی۔ یہ بھی تو ڈیزاسٹر ہے، اس میں بھی پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد اور معاونت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ چھوڑ دینا چاہیے کہ جناب اس کی کازز کیا ہیں، کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے لیے ریفارمیشن کر لیں، اس کے لیے پالیسی کو ریویو کرنے کی بات کریں، ہم سجیشن دے سکتے ہیں، لیکن جو ہمارا ہلال امر کا کام تھا، ہم نے اپنے طور پر کوشش کی کہ اس کو سر انجام دے سکیں، مختلف سڑکوں پہ، چوراہوں پر۔ کراچی میں آپ کی انفارمیشن کے مطابق کون کون سے علاقے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے؟ دیکھیں مختلف چورنگیاں ہیں، وہاں گلشن حدید کا کہا جا رہا ہے، ساؤتھ کا علاقہ ہے، ڈی ایچ اے کی طرف کلفٹن کے کچھ علاقے ہیں، اسی طرح آپ کا ساؤتھ کے اندر جو اولڈ سٹی ایریا ہے وہاں پر کافی مسائل آئے، اسی طرح ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر 19 تاریخ کو 4 ایسے اسپاٹس تھے جہاں پر عائشہ منزل سے لے کر لنڈی کوتل چورنگی، پھر ناگن چورنگی، نیو کراچی، کے ڈی اے چورنگی، یہ وہ اسپاٹس تھے جہاں پر کافی مسائل آئے، لیکن اگلے دن وہ ریزالو ہو گئے تھے، پانی کا بہاؤ بن گیا تھا۔ پھر جو ٹرنچز بنی ہوئی ہیں اس میں گاڑی دھنس جانے کے اور موٹر سائیکل گر جانے کے بہت سارے واقعات آئے، اور جو مقامی انتظامیہ تھی اس کے بقول کے وہاں پر کیونکہ لائن ڈالی جا رہی تھی سوئی گیس کی کسی زمانے میں، اور اس کو بھرنا تھا، تو اس کی وجہ سے لوگوں کے ایکسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں۔ اچھا مجھے یہاں پہ ایک چیز یہ بھی بتا دیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، کہیں دھماکہ ہو، تو وہ تو ایک مخصوص کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوتا ہے، لیکن نیچرل ڈیزاسٹر اس کا کینوس، اس کا ایریا ریڈیس بہت بڑا ہوتا ہے۔ کیا ہماری مناسل قوم، نوجوانوں کی یا کمیونٹی کی یہ ٹریننگ ہے کہ وہ فرسٹ ایڈ یا کوئک رسپانس، ریپڈ رسپانس کے ان کو طریقے آتے ہوں؟ یہ ٹریننگ کس نے کروانی ہوتی ہے بیسکلی؟ سمرو صاحب بہت ہی ریلیونٹ آپ کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں پر سڑک پر اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو 10 لوگ سیلفی اور موویز تو بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن کاش کہ ان میں سے ایک شخص اس بہتے ہوئے خون کو روک کر اس شخص کی جان بچانے کی اہلیت رکھتا ہو، تو اس کی جان بچ جائے، اس کے بچے یتیم ہونے سے بچ جائیں۔ اس اہلیت اور اس ذمہ داری کو پیدا کرنے کی کوشش کرنے شروع کی ہے ہم نے۔ اس میں اسکول یوتھ کلب کا پروگرام ہے، اس میں اسکول کے بچوں کو مختلف اسکول میں جا کر ہمارے جو ٹرینرز ہیں وہ ٹرین کرنے کا کام بھی کر رہے ہیں۔ اس میں پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن طارق شاہ صاحب نے اس میں انہوں نے بہت سپورٹ کیا، اور وہ مختلف اسکولس کو موبلائز بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح مختلف جو ایسوسیشنز ہیں جس میں نکاٹی ہے، کاٹی ہے، اور مختلف جم خانے ہیں جس میں کراچی جم خانہ بھی شامل ہے، جس میں نارتھ ناظم آباد جم خانہ شامل ہے، جس میں آرٹس کونسل شاہ صاحب شامل ہیں۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے ساتھ ہماری کولیبریشن چل رہی ہے، اور یہ کیونکہ ان کا آؤٹ ریچ بہت اچھا ہے، اور اس آؤٹ ریچ کی بنیاد کے اوپر ہم ان کے ممبران کو، ان سے منسلک افراد کو ان میں جستجو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بنیادی طبی امداد کی ٹریننگ اگر حاصل کریں گے تو آپ اپنے گھر پہ ہونے والے حادثے سے لے کر اپنے ورک پلیس یا سڑک کے اوپر بھی ہونے والے حادثے کو ٹیکل کر سکتے ہیں ممکنہ طور پر، اور لوگوں کی جان بھی بچا سکتے ہیں۔ تو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا، لوگوں کو پھر مائل کرنا، پھر مائل کرنے کے بعد ان کو ٹریننگ فراہم کرنا، اور اس ٹریننگ کے پھر ریفریشل کورسز، یہ ہماری حکمت عملی ہے جس کے اوپر ہم تقریباً 30-40% کام کر چکے ہیں۔ ترغیب دینے والی بات اور لوگوں سے کنیکٹیوٹی کی بات، یہ جن لوگوں کا نام لیا ہے مجھے امید ہے کہ ان کے تھرو ہم آؤٹ ریچ کا بڑے پیمانے پہ کریں گے، اور لوگ بھی فیضیاب ہوں گے، لوگوں میں موبلائزیشن شروع ہوگی۔ ایک المیہ جو آ رہا ہے ہمیں سامنے کہ ایک وقت تھا کہ اسکاؤٹنگ، ڈرلنگ،
یس یہ سب چیزیں تھیں، NCC تھا، ایک لوگوں کی نوجوانوں کی رغبت تھی. آج کے جدید دور میں نوجوان سڑک پر دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنا پسینہ بہانے سے گریزاں ہیں. اب اس نوجوان کو ہم کیسے لے کر آئیں، اس بچے کو کیسے لے کر آئیں؟ تو اس کے جو پیرنٹس ہیں بدقسمتی سے وہ بھی تو اس گیجٹس میں لگے ہوئے ہیں. پہلے تو پیرنٹس کی تصحیح کی ضرورت پڑے گی، پیرنٹس کو اس بات پہ راغب کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ جناب آپ اور آپ کا پورا خاندان اس بات کی ذمہ داری لے کہ خدا نخواستہ اس شہر پر یا اس ملک پر کوئی قدرتی آفت یا ہیومن میڈ آفت آتی ہے تو ہم اس کو ٹیکل کر سکیں. نہیں، حالت تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ گھر میں بھی اگر کوئی سانحہ ہو جائے تو یا گھر کوئی گھر کا فرد بے ہوش ہو جائے تو اس کی بھی سانس بحال نہیں کی جا سکتی. بالکل بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے. اس میں آپ کے تھرو بھی، آپ کے چینل کے تھرو بھی عوام الناس کو، جو آپ کے ویورز ہیں، آپ کے ناظرین سامعین ہیں، ان کو بھی گزارش کروں گا کہ ہلال احمر کی ویب سائٹ پہ جا کر اپنا اندراج کریں. ہمارا ٹریننگ سینٹر ہے، ہم آپ کو بنیادی سیشن فری آف کاسٹ دیں گے، آپ کے ورک پلیس پہ دیں گے، اور اس کے بعد پھر جو مسلسل ٹریننگ کے پروگرامز ہیں اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں قومی ایک نیشنل کاز کے طور پر لے کر چلنا ضروری ہے. اب معاملہ آ جاتا ہے اگر خدا نخواستہ وہ سیلاب کی تباہ کاریاں جو اس وقت خیبر پختونخوا سے، گلگت سے خیبر پختونخوا میں داخل ہو چکی، الٹیمیٹلی اس پانی نے سمندر کی جانب آنا ہے. 2022 میں ہم نے دیکھا کہ جو تباہ کاریاں ہوئیں اس کے اثرات تقریباً 2 سال تک رہے، جس میں خود ہلال احمر نے بھی کافی بڑھ چڑھ کر کام کیا، ریہیبلیٹیشن میں بھی آپ نظر آئے. لیکن کیا ہم نے اسی طرح سے تباہ کاریوں کا انتظار کرنا ہے، سیلاب کے پانی کا انتظار کرنا ہے کہ جب وہ سر سے گزر جائے اور پھر اس کے بعد جو بچا کچا رہ جائے تو پھر ریہیبلیٹیٹ کیا جائے؟ ہلال احمر تو ہمیشہ، چاہے ڈیزاسٹر کسی وجہ سے بھی آئے، تو اس کے لیے ہمارے رضاکار، ہمارے والنٹیئرز، ہمارے ڈاکٹرز اور ہم سے منسلک تمام لوگ کھڑے ہوئے لوگوں کی معاونت اور مدد کرنے کے لیے. وہ تو ہم تیار ہی ہیں، پوسٹ ڈیزاسٹر ہو، سچویشن ہو، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. دیکھیں پاکستان کو ہمیں آزاد ہوئے 78 ایئرس اپروکسیمیٹلی ہو چکے ہیں. قومیں 200 سال لگاتی ہیں بننے میں، ایوالو ہو رہے ہیں. ہم ارتقائی منازل طے کر رہے ہیں. جلدی سیکھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. ہمیں ابھی ضرورت ہے کہ اس قیمتی پانی کو آنے والے دنوں میں اس پانی کی بنیاد کے اوپر جنگیں ہوں گی بین الاقوامی طور پر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پڑوس سے جو ایگریشن واٹر ٹیررزم کے نام پر کیا جا رہا ہے، تو ہمیں بہت ضروری ہے منحص القوم کہ ہم اس پانی کو ریزرو کرنے کے لیے اور اس کا بہتر استعمال کرنے کے لیے، اور جو سب سوائل واٹر کا لیول ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے مختلف جو جدید تکنیک ہے اس کو استعمال کرنا شروع کریں. اس پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. ہلال احمر کے ساتھ بھی ایسے لوگ منسلک ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کے ہلال احمر کے کمپوننٹ میں ہلال احمر کے ساتھ منسلک ہیں، جس میں ہم رین واٹر ہارویسٹنگ، جس میں پلانٹیشن، اوزون لیئر ڈپلیشن، ان امور کے اوپر کام کر رہے ہیں. واٹر کنزرویشن بھی اس میں شامل ہے. تو اس میں بہت میسیولی کام نہیں ہو رہا، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو انگیج کر کے اور کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی مد میں مختلف ادارے منسلک ہوں تو ہی کام بہتر ہو سکتا ہے. ہمیں ڈپینڈنٹ نہیں رہنا ہے کہ سرکاری وسائل آئیں گے تو کام ہو. ہم اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں منحص القوم وہ کریں. مجھے اگر کراچی کے بعد اگر کوئی دیگر اضلاع کا آپ نام لے کر تذکرہ کر سکیں کہ کہاں کہاں پر خدا نخواستہ ڈیفینیٹلی وہ جو ایک جو بیلٹ ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، لیکن کہاں کہاں پر اگر وہ افیکٹ ہوتا ہے تو وہ شہر کون کون سے ہیں اور کیا ریڈ کراس کی، ریڈ کریسنٹ کی تیاری ہے وہاں پر؟ دیکھیں ہمارے تقریباً 18 مختلف ڈسٹرکٹ آفیسز ہیں، اور عمومی طور پر ان میں سے تقریباً آدھے ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں پر افیکٹڈ لوگ آتے ہیں. تمام ڈسٹرکٹ آفیسز میں والنٹیئرز بھی موجود ہیں ہمارے، اور کسی حد تک پریپیئرڈنیس بھی موجود ہے. کراچی میں بھی ہمارے پاس جو والنٹیئرز ہیں ان کی روانگی ہوتی ہے. یہ قطعی طور پر واضح انداز میں نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا علاقہ متاثر، ممکنہ طور پر متاثر ہو. کہیں پہ انفراسٹرکچر اگر لوز کنٹرول ہے وہاں پر تو وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. کہیں پر رکاوٹ آ سکتی ہے، کہیں پر اجناس یا رسد کی رسائی کا معاملہ اگر رک جاتا ہے تو وہ اس کے مسائل آ سکتے ہیں. تو حتمی طور پر نہیں، ہمیں تو پورے سندھ کے حوالے سے بالخصوص اپنی ایکسیس، اپنی دسترس کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے. ابھی تک تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے تمام ڈسٹرکٹ آفیسز اس حد تک پریپیئرڈ ہیں کہ اگر سندھ میں کسی بھی مقام پر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال ایمرج ہو کر آتی ہے تو ہم وہاں پر اپنا آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت جا سکتے ہیں. ہم وہاں پر ہماری رسائی ممکن ہو، اس کو بھی میک شیور کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی.
بہت شکریہ ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے، چیئرمین پاکستان ریڈ کریسنٹ سندھ، اور ہم نے ان سے بات کی کراچی میں حالیہ بارشوں اور مجموعی طور پر سندھ کی جو صورتحال ہے اس پر. ایک پیغام بس یہ آپ سے دینا آپ کو دینا ہے، وہ یہ کہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس طرح کے نیشنل ڈیزاسٹر یا کرائسس مینجمنٹ کی جب صورتحال آ جائے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے اپنے پیاروں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے پڑوسیوں کا خیال ضرور رکھنا ہے. بیکاز ایک مزاج بن چکا ہے تماش بینی کا، تماشا دیکھنے کا. چاہے ہم گھر پہ موجود ہوں تو گھر سے باہر نکل آتے ہیں، چاہے سڑک پہ موجود ہوں تو بھی. جس طرح سے ریحان ہاشمی صاحب نے بات کی کہ ہم نے اپنا انپٹ ضرور دینا ہے اس معاشرے، اس سوشل فیبرک کی بہتری کے لیے. اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹرین طریقے سے منظم انداز میں اس نظام کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں تو پھر ضرور ریڈ کراس سے رابطہ کریں اور اس ٹریننگ کا حصہ بنیں جو کہ بقول ان کے مفت دی جاتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور ہم کریں کہ اگر تو کوئی بارشوں، شدید طوفانی بارشوں کی صورتحال ہے، سیلابی صورتحال ہے، تو کم از کم اپنے اور اپنے گھر والوں کو سب سے پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ محفوظ رکھیں، غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور اس ارادے کے ساتھ کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلیں تو پھر اپنے محلے، اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے ملک، اپنے قوم کے خدمت کے لیے آپ ضرور اس جذبے کے ساتھ باہر نکلیں کہ پھر اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں اور آپ کو کشمیر بھی جانا پڑے تو وہ جذبہ جو ہے وہ قابل تحسین ہے. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.